نے آج قومی اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اس یوم استحصال کے حوالے سے متفقہ طور پہ وہ قرارداد منظور ہوئی ہے۔ یہ 6 سال مکمل ہونے کے بعد مودی سرکار کتنے دباؤ میں رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اور جس طرح سے مئی میں پاکستان نے بڑی بھرپور جنگی شکست دی ہے بھارت کو، تو اس تمام اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے 5 اگست کے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان عالمی برادری کو ساتھ ملا کے کس طرح سے مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ جیت سکتا ہے؟ وعلیکم السلام وریدہ، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی انٹرو میں، تو پاکستان نے تو ہمیشہ ایک دن اس میں کوئی اس طرح بات نہیں ہے کہ کشمیر کے مقدمے سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اور اس کی اصل وجوہات یہ ہے کہ ہم تو ان کشمیریوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو آکوپائڈ جموں کشمیر میں 77 سال سے ایک جدوجہد میں لگے ہوئے، اور اس جدوجہد میں انہوں نے کیا کیا نہیں کھویا۔ ان کی شہادتیں ہوئی، جیل کے اندر بھی ہوئی، باہر ہوئی، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، ان کے کیا کیا جس طرح کوئی ظلم ہے نہیں کہ ان پر ڈھایا گیا نہیں، مگر اس کے باوجود آج تک ان کے دل میں پاکستانیت کا جذبہ زندہ ہے، اور وہی بات کرتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے وہی بھی رسپانس ہم نے ڈے ون سے بھی وہی کہا ہے، اور اللہ کے سامنے آج تک اس پر ہم قائم ہیں، اور ہم جس طرح قائد اعظم نے کہا کہ ٹوٹیں گے، ہم ابھی بھی اسی پر قائم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کشمیر اور پاکستان ایک رہے گا۔ آپ نے بات کی، ہم نے ہر وقت پہلے ماضی میں بھی بات کی تھی، مگر انڈیا کی اتنی غروب اور اتنی انٹرنیشنل ان کی وہی کامیابی ہے، اور پوری دنیا کو اس طرح جھوٹے طریقے سے کنونس کرانا کہ یونائٹڈ نیشن کی وہی قرارداد ہے جو انہوں نے خود اس کی سلامتی کونسل نے پاس کیے تھے، اور جس کے تحت انڈیا اس کی پابند تھی کہ وہی ان اوریجنل کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے حق کے مطابق، اور ان کے ووٹ کے مطابق، ان کے ثوابدید کے مطابق ان کے مستقبل کا فیصلہ کر لیں۔ مگر ہمیں ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی انڈیا کی ان چالوں کی وجہ سے، اور انہوں نے پوری دنیا کو بھی اس طرح مفلوج رکھا اور اپنی طرف لے آیا، اور وہ یہ باور کراتے رہے کہ پاکستان اور یہ تو ہمارے سامنے کچھ ہی نہیں، کیونکہ آپس میں کہ ہمارے جو 3-4 گھنٹے کا کام ہے اور اس کو ہم سارا ختم کر سکتے ہیں اور فارغ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو کچھ مائی کا مارے کا ہوا، تو وہی ایک طرف انڈیا کی غرور اور وہی فرعونیت خاک میں مل گئی، ختم ہو گئی مودی سرکار کی، اور دوسری طرف سے پاکستان کو جو کامیابی ہوئی وہ بھی پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور ایک نئے امیج کے ساتھ وہی پاکستان اس 10-11 مئی کے بعد ایک نیا پاکستان بن کر انجینئر پوری دنیا کے سامنے انجینئر امیر مقام صاحب، مودی ایک بار پھر، کیونکہ ہے تو وہ انتہائی چالاک اور عیار دشمن، وہ ایک بار پھر ایک نئی چال چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پارشلی مقبوضہ جموں و کشمیر کا سٹیٹ ہوڈ پارشلی ریسٹور کرنے کی اس وقت سنگن ہے بھارت کے اندر۔ تو اس چال کو کس طرح سے پاکستان ناکام بنا سکتا ہے؟ مطلب ہے کہ وہی لوگ اس کے ماننے کے لیے تیار ہے نہیں، یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، وہی جو لوگ بس رہے، میں نے ان کی بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ انہوں نے کیا کیا نہیں دیا۔ اب کتنے جیلوں میں بنے، اب کتنے جیلوں میں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں وہی ان کے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے، روز روز ان کے شہادتوں کی خبریں آ رہے، ان پر تشدد ہو رہا ہے، سب کچھ، اور اس کے باوجود انہوں نے، مودی نے ان کو ہلایا بھی نہیں، ایک پوائنٹ بھی اس کو آگے پیچھے نہیں کیا ان کے سوچ کو۔ ان کا وہی سوچ اپنی جگہ قائم دائم ہے، یہ ہماری اور پاکستان کی بات نہیں، ان لوگوں کی بات ہے کہ وہ یہ چاہتے نہیں، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، فورسفلی ان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی یہ میسج جو کچھ مائی میں ہوا تو ان کے حوصلے بھی بلند ہو گئے، میں اسی بات پر آ رہا تھا، اور یا ہمارے پاکستانی کی بھی، میں آج آپ بتاؤں گا، یہ 5 اگست 2019 سے یا دوسرے 2 ایونٹ ہم نے پہلے سال بھی کیے تھے، مگر میں نے اس طرح جذبہ نہیں دیا۔ آج جو میں نے جذبہ ڈی چوک میں دے، میں نے خود اس ریلی کو لیڈ کیا، ہماری منسٹری کشمیر افیئر نے اس کو آرگنائز کر دیا، اس میں ڈار صاحب بھی آئے، حسن اللہ صاحب، دوسرے لوگ، سارے تارر صاحب، مختلف دوسرے پارٹیوں کے لوگ، سب نے سوشل
सोसाइटी के लोग, स्कूलों के जी, लोग, बड़ी भरपूर यकजहती दिखाई है पूरी कौम में। नया जज्बा जी, पूरे पाकिस्तान में हमने एक नया जज्बा देखा, एक बड़ी नया बड़ी जज्बा भरपूर यहाँ भी यकजहती देखते दिखाई है पूरी कौम ने, और इसमें जो और ये रियासत का आज हमने वो आज गरीदा या बाहर भी, सड़कों पर भी, रोड पर भी, अवाम में भी और पार्लियामेंट के अंदर भी जी सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर कोई रेजोल्यूशन जो मैंने पेश की उसको जी पास भी किया और सब ने ये आहद भी करा दिया कि हम आखिरी हद तक इसके लिए हर कुर्बानी भी देंगे। जी, और इसी ये करारदाद का मैंने जब जिक्र तक भी एक किया आपसे पहला पाकिस्तान सवाल में करते हुए। ये सारा डिपेंड करता है, अवाम का जज्बा तो होता है लेकिन अवाम के जज्बे को एक लीड चाहिए होती है, तो वो लीड जो है वो रियासत की तरफ से मिली है, वो इस हुकूमत ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जज्बा दिखाया है, फील्ड मार्शल। तो ये सारी क़यादत मैटर करती है, जब आप सारे एक सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, सबका जज्बा सिंक होता है, तो फिर आपको इस तरह की यकजहती नज़र आती है।